امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، ان کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا اور سلام پڑھنا یہ اتنا عظیم عمل ہے، فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اس درود پڑھنے والے کے گناہ ایسے مٹتے ہیں کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی تیزی سے درود پڑھنے والے کے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور پر جو سلام بھیجے تو سرکار پر سلام بھیجنا یہ غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے درود بھی پڑھا کریں، سلام بھی پڑھا کریں، اس کی برکتیں دنیا میں بھی ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہمارے یہاں 22 جمادی الاخری، جمادی الثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اسلامی مہینوں میں سے اس کی 22 تاریخ ہے، اور یہ تاریخ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سرکار کے یار غار، یار مزار، عاشق اکبر، عابد اکبر، زاہد اکبر حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، یوم عرس ہے آپ کا۔ اس مناسبت سے آج انشاءاللہ عز و جل شان صدیقی سے ہم بھی اپنے لیے کچھ کامیابی کے اصول اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ حق تعالی مجھے بھی حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ویسے تو سارے ہی صحابہ حضور کے سارے ہی یار یہ بے مثل و بے مثال ہے، ہر ایک اپنی جدا گانا شان رکھنے والا حضور کے صحابی ہیں، لیکن ان سب میں سے جنہیں افضلیت کے منصب سے نوازا گیا، سب سے اعلیٰ مقام جن کے حصے میں آیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور ان کی شان میں اللہ جل شانہ نے قرآن کی تقریباً 20 سے زائد آیات شان صدیقی میں رب نے نازل فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پہ رب نے ان کو صالح المؤمنین کا لقب عطا فرمایا، کہیں ان کو اللہ عز و جل نے متقیوں کا سردار فرمایا، کہیں پہ رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہے جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے۔ شان صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی مختلف آیات سے آشکار ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو
اپنی ایسی ہم نشینی اور ایسی صحبت سے نوازا کہ دنیا میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی صحبت لینے کا شرف ملتا ہی تھا، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں جو یہ آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت میں رب تعالی نے شان صدیقی کیسے بیان فرمائی، اس سے پہلے اس آیت کریمہ سے جو پچھلی آیات ہیں اس میں کیا موضوع چل رہا ہے، پھر اس آیت کو سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے تو اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ اس سے جو گزشتہ آیات ہیں، اس سے پہلی آیات، ان میں غزوہ تبوک کا رب ذکر فرما رہا ہے، اور یہ غزوہ تبوک ایسا غزوہ تھا کہ جب اسلام کا بھی ابتدائی زمانہ تھا، مسلمانوں کے مالی حالات یہ ابھی کچھ کمزور تھے، اتنے امیر صحابہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور پھر سخت گرمیوں کے دن تھے جب غزوہ تبوک پیش آیا، اور میلوں دور کافی لمبا سفر کر کے وہاں تک پہنچنا تھا۔ اس حوالے سے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 30,000 کے لشکر کے ساتھ اس غزوے میں رومیوں کے خلاف آپ لڑنے کے لیے، ان کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے، اور کئی ایک صحابہ تھے جو اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ پچھلی جو آیتیں ہیں اس آیت سے ان میں یہ مضمون چل رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، اگر تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے، کسی بھی وجہ سے جو پیچھے رہ گئے، فرمایا کہ وہ گویا کہ انہوں نے اسلام کے اس کام میں حضور کی مدد نہیں کی۔ رب فرماتا ہے اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ، رب فرماتا ہے تم مدد نہ بھی کرو تو رب نے صدیق کے ذریعے اپنے محبوب کی مدد فرما دی ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ اللہ جل شانہ یہ بتلا رہا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ تم باقی سارے ایک طرف اور میرے محبوب کا صدیق اکیلا ایک طرف، تم سبھی بھی اگر ان کی مدد نہ کرو، صدیق ان کے ساتھ ہیں، صدیق کے ساتھ رب نے ان کی مدد فرما دی ہے، اور اگر تم ان کی مدد کرو تو اس کی دنیا میں اور آخرت میں تمہیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر جس مضمون کی طرف اشارہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جو غار سور کے اندر ہجرت فرما کے قیام فرمایا تھا، اس کی طرف، اس واقعے کی طرف اس آیت میں رب نے اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ارشاد فرمایا کہ جب میرے محبوب کو کافروں نے مکے سے نکال دیا تھا، ان کو ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا، اور جب پھر یہ دونوں یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر یہ جب غار میں پہنچے، یہ غار سور کی طرف جاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، یہ نبوت کا اعلان نبوت کے بعد 13واں سال تھا۔ 40 سال کی عمر شریف ظاہری حیات طیبہ حضور کی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور لوگوں کو علل اعلان حق کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، اور تقریباً اس وقت 53 سال 53 سال کی عمر میں اس وقت ہجرت کا پھر حکم ہوا مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یوں یہ اعلان نبوت کے بعد 13واں سال تھا، اللہ کی طرف سے اجازت ملی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے کہ محبوب آپ کے جو غلام مکے میں موجود ہیں، جو صحابہ ایمان لا رہے ہیں، یہ کافر ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو محبوب ان کو اجازت مرحمت فرمائیے یہ مدینے میں جا کے سکون کی زندگی گزار سکیں اور آسانی ان کے لیے رب وہاں پہ پیدا فرمائے۔ حضور نے جب اجازت عطا فرمائی تو مختلف صحابہ جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، یہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق ایک ایک دو دو کر کے، دو دو چار چار کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کر کے جانے لگے اپنے اپنے حساب سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی مہاجر بن کے اسلام کے نام پہ سب کچھ قربان کر کے مہاجرین میں شامل ہو کر اس نیکی کو حاصل کروں۔ چنانچہ ایک دن یہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر صحابہ ایک ایک دو دو کر کے مدینے جا رہے ہیں، حضور اگر اجازت عطا فرمائے تو میں بھی ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانا چاہتا ہوں، مہاجرین کی صف میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہ صدیق ابھی کچھ انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس سفر کے لیے کوئی اچھا ساتھ مل جائے، کوئی اور ساتھی تمہارے ساتھ اس سفر میں جانے کے لیے مل جائے، ابھی کچھ انتظار کر لو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محرم راز بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، حضور کے مزاج سے آشنا تھے، اور وہ یار ہی کیا کہ جو دوست کے چہرے کو دیکھ کر یا اس کے پاس بیٹھ کے اس کی گفتگو کو یا اشارے کو سمجھ نہ سکے، وہ پھر دوستی ہی کیسی ہوئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی انتظار کرو، ابھی نہ جاؤ، تمہیں کوئی اچھا ساتھ مل جائے گا اس سفر میں، یہ سمجھ گئے کہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً گھر پہنچے، گھر جا کے انہوں نے 2 اونٹنیاں سفر کے لیے یہ تیار کرنا شروع کر دی۔ اس دن سے لے کے وہ 2 اونٹنیوں کو بڑا خیال رکھ کے چارہ پانی وغیرہ ان کو کھلایا کرتے پلایا کرتے، اور بڑے شوق کے ساتھ کہ ایک اونٹنی پہ میں نے بھی جانا ہے، دوسری پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ہوگا۔ تو یہ دونوں اونٹنیوں کی بڑی خدمت کرتے ہوئے تقریباً 4 مہینے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انتظار میں گزارے، اور ہر دن جب طلوع ہوتا سورج، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ امید ہوتی کہ شاید آج
حضور کے ساتھ سفر نصیب ہوگا اور ہجرت کا حکم آئے گا۔ 4 مہینے کے بعد یکم ربیع الاول کا دن آیا، دوپہر کا وقت تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پہ قربان، جس محبوب کے ملنے کے لیے خود رب کائنات جل جلالہ فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیج کر ان کو بلاتا ہے، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب صدیق اکبر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حضور نے جا کے یہ خوشخبری سنائی کہ صدیق آج شام کو رات کو ہمارا سفر شروع ہوگا، تیار رہنا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کو بلایا گیا۔ ان کے ذمے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں حضور کے پاس تھیں وہ جناب مولا علی کے سپرد کی کہ آپ میرے بستر پہ آج رات آرام فرمائیں اور صبح ہوتے ہی یہ امانتیں جس جس کی ہیں یہ ان کو لوٹا کے آپ بھی ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہجرت کے سفر کے لیے رات ہوئی تو سفر کے لیے انہوں نے آغاز فرمایا۔ سفر اگرچہ پیدل ہی ہو رہا تھا، جبل سور تک پہنچے تو اس پہاڑ کے اوپر یہ غار تھا جس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ معاملہ یہ طے پایا، مشورہ یہ ہوا کہ کچھ دن یہاں اس غار سور میں گزار لیے جائیں، کیونکہ کافر جو پیچھا کرتے ہوئے ہمیں مدینے کے راستے میں تلاش کرنے آئیں گے تو یہ ایسے نہ ہو کہ راستے میں کسی پریشانی کا اور سامنا کرنا پڑ جائے۔ اب غار کی طرف اوپر پہاڑ پہ چڑھنا تھا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں جاتے ہوئے بھی ایک عجیب عشق بھرا انداز تھا، جو مورخین نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، کبھی تھوڑی دیر گزرتی کہ حضور کے آگے آگے چلنے لگتے، پھر تھوڑی دیر گزرتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے، پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلنے لگتے، پھر کچھ دیر گزرتی سرکار کی دائیں طرف آ جاتے، پھر کچھ وقت گزرتا حضور کی بائیں طرف آ جاتے۔ سرکار نے پوچھا صدیق کیا بات ہے، کیوں ایسے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ جناب صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کافر جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں مکے سے ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پیچھے سے تلاش کرتے کرتے کہیں ہمارے تک نہ پہنچ جائیں اور کہیں آ کر کوئی نقصان نہ پہنچائے، حضور میں دوڑ کر آپ کے پیچھے ہو جاتا کہ پہلے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صدیق کو پہنچے، حضور آپ تک کوئی تکلیف کا ذرہ نہ آئے۔ پھر جب مجھے خیال آتا ہے کہ ان کافروں نے راستے میں کوئی گھات نہ لگائی ہو اور راستے میں انہوں نے کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی لشکر نہ چھپا کے رکھا ہو جو سامنے سے حملہ کرتے، حضور جب یہ خیال آتا ہے میں دوڑ کر آگے ہو جاتا کہ اگر کوئی تیر چلے تو پہلے صدیق کے سینے تک پہنچے، حضور آپ تک کوئی تکلیف نہ آئے، یوں ہی دائیں بائیں ہو رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تکلیف جو مجھ تک آنے والی ہے وہ میرے تک نہ آئے بلکہ پہلے تو اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے؟ کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، واقعی میری یہی خواہش ہے کہ جو آپ پہ آنے والی تکلیف ہے وہ صدیق پہ آ جائے۔ حضور میں وہ تکلیف سہ لوں، آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچے۔